دیتے. کتنے اب بھی پاکستان میں حال ہے، مسجد میں جماعت جاتی ہے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، مسجد دھوتے ہیں. وہ مسجد میں تو کافر بھی چلا جائے تو دھونے کا حکم نہیں. انسان پاک ہے، اس کا جوٹھا پاک ہے، اس کا تھوک پاک ہے، اس کا پسینہ پاک ہے، چاہے وہ کافر کا ہو چاہے مسلمان. موت پوچھ کے جائے وہ دربار کیسا ہوگا؟ آپ نے کہا آ جائے تو اسرائیل اندر آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا. آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں حکم تھا پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے اندر نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں حکم ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. اے میرے بھائیو، ہم سے کون پوچھے گا؟ ایک ہی ہستی سے پوچھا گیا. تو آپ نے کہا اچھا میں اجازت دے دوں تو مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا جی آپ کو بھی لے جاؤں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، ہاں بھائی تو دس تیری کی صلاح ہے. تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. بھائیو بہنوں، اللہ سے ایسی موت مانگو کہ جب جانے کا وقت ہو تو اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں. کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں جیسے مجرم پکڑا ہوا جیل لایا جا رہا ہو. کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں جیسے تھکا ہوا مسافر گھر پہنچ رہا ہو. تو آپ نے کہا اچھا جو بات میں آپ سے کہنے والا تھا وہ یہ سارا میں نے آپ کو قصہ سنا دیا. آپ نے کہا اچھا تو ایسا کرو، جاؤ واپس جاؤ، سنو غور سے، جاؤ واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. اولاد نہیں، امت، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل واپس آئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا. کہ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی. او میرے بھائی، او پانی پلانے والے، مجھے تم سے ان سے زیادہ پیاس لگی ہوئی، اتنا میری بات کو بے قیمت نہ کرو. آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور دو باتوں کی نصیحت فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے کہ اے میری امت، میری آخری بات ہے الصلاۃ، ایک نماز نہ چھوڑنا. الصلاۃ، ایک نماز نہ چھوڑنا. 90% امت نماز چھوڑ گئی. وما ملکت ایمانکم، ایک میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھانا، میری امت کے غریبوں پر رحم کھانا، میری امت کے نادار، غریب، مسکین، مزدور، غلام، باندیاں، ان پہ رحم کھانا. اگر اللہ کل کو طاقت دے دے تو ظالم نہ بننا، جابر نہ بننا، طاقتور نہ بننا. میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک ہمارا ملازم بستی کا آ گیا، پرانی عمر کا، رو رہا. ہمارے کسی ذمہ دار نے اس کو ماں بہن کی بہت گالیاں دی تھیں، تو وہ میرے پاس آ کے رونے لگا. کہ مولانا صاحب غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، وہ صرف ذمہ داراں دی ہوندی ہے. غریباں دی نہ دھی ہوندی ہے، نہ ماں ہوندی ہے، نہ بہن ہوندی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی گلاں تے پڑیندیاں رہ جاندیاں. ماواں تو تہاڈیاں ہیں، بہناں بھی تہاڈیاں ہیں، ساڈی نہ ماں ہے نہ بہن ہے. نکی نکی گل تے ساڈی نہ ماں چھڑ دین نہ بہن چھڑ دین. یہ میرے نبی نے جاتے ہوئے نصیحت کی تھی. دیکھو اگر اللہ طاقت دے دے تو میری امت کے غریبوں پر رحم کھانا، رحم کھانا، رحم کھانا. یہ دو باتیں لے لو. ایک نماز نہ چھوڑو، ایک کسی پر زیادتی نہ کرو. ایک نماز نہ چھوڑو، ایک کسی کا حق نہ کھاؤ. ایک نماز نہ چھوڑو، ایک کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرو. کسی کے ساتھ، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا. میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. میں درد سے کہتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ جھوٹ
مسلمان میں پایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ دھوکہ مسلمان میں پایا جاتا ہے۔ اور جہاں جھوٹ ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ جہاں دھوکہ ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو میرے نبی کی آخری نصیحت ہے نماز، اچھا سلوک، حسن سلوک، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، کمزور سے بھی، طاقتور سے بھی۔ اور آپ پرائے دیس میں ہو، تم اسلام کے نمائندے ہو، اور تمہاری نمائندگی نماز سے نہیں ہوگی۔ نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے یا گھر میں ہوتی ہے، تمہاری نمائندگی بازار میں ہوگی، جاب میں ہوگی، جب تمہاری سچائی دیکھیں گے، اخلاق دیکھیں گے۔ میں ابھی بیلجیم میں تھا تو ایک سیالکوٹ کا بچہ، چھوٹی سی عمر، وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا، ازبک لڑکی کا، یہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، اور آپ کے بیان کے کلپس میں نے اس کو ترجمہ کر کے سنائے ہیں۔ تو اسے پتہ چلا میں آیا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ کلمہ پڑھا ہے جس کا تم مجھے بیان سنا تو کل آؤ۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹی تم کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ کس چیز سے تم نے اثر لیا ہے؟ تو اس بچی نے کہا اس نوجوان کے اخلاق سے میں نے اثر لیا ہے، اس کے اخلاق نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں باتوں سے نہیں متاثر ہوئی، اس کے اخلاق نے۔ آپ سارے کے سارے مرد عورت یہاں اسلام کے نمائندے ہو، عبادت تمہیں تقویت پہنچائے گی، اور تمہارے اخلاق یہ سفارت کا کام دیں گے۔ تمہاری سچائی، تمہاری دیانت، تمہارے وعدے کی پاسداری، یہ ان کے اندر میں اتر جائے گی سورج کے چڑھنے کو جیسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم تھوڑے سے اگر سچ کو اپنے سینے سے لگا لو، دیانتداری کو سینے سے لگا لو، شراب بیچنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، غلط پیپر بنانے چھوڑ دو، سچائی کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ رزق بڑھانا ہے تو آسان نسخہ بتاتا ہوں جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ ایک صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی نسخہ بتا دیں۔ میرے نبی لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے تھے۔ آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا، باوضو رہا کر اللہ رزق بڑھا دے گا۔ اور باوضو رہنے کی اور بھی تھوڑی فضیلتیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نماز نہیں چھوٹے گی، بہت بڑی سستی نماز کی وضو سے ہو جاتی، جو راما کون لاوے۔ باوضو رہو گے نماز نہیں چھوٹے گی، باوضو رہو گے اللہ رزق بڑھائے گا۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی کی خدمت میں، آپ نے اس سے پوچھا تیرے یار کتنے ہیں؟ کہنے لگا 10۔ کہا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے کہا کون کون سے ہیں؟ کہنے لگا پہلے نمبر پر تو آپ ہی میرے دشمن ہیں۔ اور پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے، اس سے بھی میری نہیں بنتی ہے۔ باوضو رہو اللہ رزق بڑھائے گا۔ اور 3 یار بھی بتا دوں، سارے نہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جو شراب پیتا ہو میرا بڑا گھاٹا یار ہے، جو غصے والا ہو میرا پکا یار ہے، جو کنجوس بخیل ہو وہ میرا بڑا پکا یار ہے۔ اور اس سے اگلی بتاؤں کہ اگر یہ تینوں کسی میں اکٹھی ہو جائیں، غصہ بھی ہو، نشہ بھی ہو اور بخل بھی ہو، تو وہ تو پیر سائیں تو میں مرید سائیں۔ پھر میں اس کو پیر بنا لیتا ہوں، جو غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، بخیل بھی ہوگا، پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں۔ یہ ایسی منحوس چیزیں ہیں کہ شیطان بھی ان کا مرید بننے کو تیار۔ تو اپنے نبی کی تم جھنڈا بردار ہو، اپنے نبی کے تم نمائندے ہو، تمہارے اوپر محمدیت نظر آئے، تمہاری زندگی میں، گھر میں، گفتار میں، کاروبار میں، تمہارے گھروں میں محمدیت نظر آئے، تمہارے اخلاق سے، بول سے، مٹھاس سے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی میراث ہے، اس کی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ میرے نبی فرما رہے ہیں جبریل سے ہیں، جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، جو میرا باپ کہہ رہا تھا بیٹیاں بلاؤ، تیمور کہہ رہا تھا پیر محمد کو دیکھ لوں۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں تم باندر خنزیر ہوتے۔ اللہ کی کوئی رشتہ داری ہم سے؟ اس
پر درود بھیجو جو جاتے ہوئے اولاد کے بارے میں کچھ نہیں بولا. تمہارے لیے سوال اٹھایا میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ. جبریل واپس گئے, ملک الموت وہیں کھڑا رہا. جبریل پیغام لائے, یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کہ الآن قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی, یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور وہ دن جب میرا اللہ کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن بیوی خامند سے بھاگے گی, خامند بیوی سے بھاگے گا, ماں اولاد سے, باپ اولاد سے, اولاد ماں باپ سے, بھائی بھائی سے, یار یار سے بھاگے گا. انکاری ہو جائے گا, تو میرا لگدا ہی کچھ نہیں, میں تیرا لگدا ہی کچھ نہیں. اور ہر آدمی کہے گا نفسی 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 نفسی. ابراہیم خلیل کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, نفسی نفسی. مائیں پکار اٹھیں نفسی نفسی, باپ پکار اٹھے نفسی نفسی, اولادیں پکار اٹھیں نفسی نفسی, علماء پکار اٹھے نفسی نفسی, اولیاء پکار اٹھے نفسی نفسی. ہر مرد حتیٰ کہ وہ فرشتے جنہوں نے دوزخ میں نہیں جانا پکار اٹھے نفسی 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 نفسی. اس شور میں ایک آواز آئے گی, ایک دکھ بھری آواز آئے گی, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. یہ آواز چھا جائے گی ساری آوازوں پر. سارے کہیں گے, ہر کوئی اپنے آپ دے مگر لگا, یہ کون ہے جڑا امت پکار رہے ہیں یا رب امتی کون سی امت جنہوں نے شرابیں بیچ بیچ میرے نبی کے سینے پہ خنجر اتار دیے, جنہوں نے زنا کر کر میرے نبی کے سینے میں خنجر اتار دی ہے, شرابیں پی پی کے میرے نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا. کچھ صدیق